سلامت رکھیے، اللہ آپ کے روح سلامت رکھیے ماشاءاللہ۔ اس کو بھی سادے رکھنا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ صرف ایک بات، اور کوئی لفظ خاموش نہیں، صرف بتانا ہے کہ ہم ہر حوالے سے بیدار، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار بس، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، ٹھیک ہے؟ بس باقی اپنی عادت بنا لو کہ جیسا آپ نے کہنے پہ پڑھا نا تیسری بار، بغیر کہیں پہلی بار پڑھا، مذہب سے نہ کیا کہ پڑھایا تو کیا پڑھا، کیا کہ پڑھایا تو اچھا ماشاءاللہ ناشتہ سب نے کیا تھا نا، مسجد سے اعلان تو نہیں ہوا کہ ناشتہ کر لو، کیا کہ پڑھاتے کیا، مزہ تو یہ ہے کہ بندہ یاد ہے، اس لیے تو میں کہتا ہوں جس دن آپ نے بغیر کہے جیسے تیسری بار پڑھا ہے، پہلی بار پڑھنا شروع کر دیا، سمجھو آپ کے اچھے دن شروع ہو گئے، تو جتنی دیر بیٹا یہ حالات رہیں گے تو پھر، کیونکہ سچی بات تو پھر کوئی کرتا ہے، بڑے بڑے پروگرام ہیں، بڑے بڑے اینکر ہیں، بڑے بڑے چینل ہیں، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ کہتا ہے اس نے اس طرح کیا تو اس طرح ہو گیا، اس نے اس طرح نہیں کیا اس لیے اس طرح ہو گیا، اصل بات نہیں بتا، اور اس کے لیے ایک گھنٹے کی نہیں، صرف چند لمحوں کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ اللہ تو خیر سے کوئی گھنٹہ نہیں، کوئی جیو نہیں، کوئی ایئر وائی نہیں، کوئی ایکسپریس نہیں، کوئی دنیا نہیں، کوئی لمبی لمبی تقریر نہیں، بات ختم ہو گئی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہم منہ موڑ چکے ہیں، ہم منہ موڑ چکے ہیں۔ اس لیے اگر جی میں نے پہلے کہا نا، جس دن آپ نے بغیر کہے جیسے تیسری بار پڑھا ہے، پہلی بار پڑھنا شروع کر دیا تو سمجھو چنگے دن آ گئے، تو جتنی دیر حضرت یہی حالات رہیں گے تو پھر معاملہ سبرے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی زبانوں کے تالے توڑ دو، یہ جو آپ نے زب بند کر دی ہے نا ہونٹوں کی، اس کو کھولو، اور جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے دیوانوں کی طرح بندہ کرو۔ تو میری بات یاد رکھنا بیٹا، اگر آپ نہیں کر رہے
اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں. وہ بے نیاز ہے. جب آپ اور میں نہیں تھے وہ تب بھی اللہ ہی تھا, جب آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ تب بھی اللہ ہی رہے گا. آپ کو مجھے فرق پڑے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا. ہم کیا ہیں جی؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مینڈک کو نہ مارا کرو فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ. وہ بڑی کثرت سے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. مینڈک فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ, کثرت تسبیح نہیں بیان کرتا, يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ, بڑی کثرت سے تسبیح بیان کرتا. شہباز خدمت تھے, اس کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مینڈک بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو پھر یہ بھی تو کرم فرمائے نا, مینڈک کہتا کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار. یہ تو مینڈک کیوں کریں گے میاں انسان, اگر تو نہیں کر رہا تو تیرے اپنے وقت خراب ہو رہے ہیں, اس کی خدائی میں تو کوئی فرق نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح لہ ما فی السماوات, ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی. یہ وکری بات اس نے پردے ڈالنی, اگر وہ پردے اٹھا دے ہم سے ایک قدم نہ چلا جائے. گلاس تسبیح کر رہے ہیں, پیالہ تسبیح کر رہے ہیں, آپ جو کھیرا کھا رہے ہیں وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں, ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اللہ کا ذکر کرتے جا رہے تھے, قلب مبارک میں خیال آ گیا کہ شاید اس جنگل میں اللہ کی تسبیح کرنے والا میں اکیلا ہی ہوں. اللہ نے وحوش و طیور کو حکم دیا ذکر کی صدائیں بلند کرو. سارا ذکر, سارا جنگل ذکر الہی سے گونج اٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں بس کرتے ہیں رب کریم زمین کے اوپر تو تیرا ذکر ہوتے دیکھ لیا, زمین کے نیچے بھی کو تجھے یاد کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم زمین پہ ایسا مارے, آپ نے ایسا مارا زمین پھٹ گئی, نیچے سے پانی ابلتا دکھائی دیا. فرمایا کلیم اب اس پہ بھی ایسا مارے, آپ نے ایسا مارا, آپ نے ایسا مارا پانی پھٹ گیا, اندر سے سیاہ رنگ کا پتھر نکلا. فرمایا اس پہ بھی ایسا مارا, آپ نے ایسا مارا تو پتھر بھی پھٹ گئے. اس کے اندر ایک سبز رنگ کا جانور بیٹھا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. آپ نہیں کر رہے, میں نہیں کر رہا, ہر چیز کر رہی, ہر چیز کر رہی, پتا پتا, بوٹا بوٹا, ذکر خدا میں کھویا, سارے کر رہے. آپ اور میں نہیں کر رہے. اس لیے جی پھر کسی نے کہا تھا نا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرم. کیا ہے ہمارے پلے, کچھ بھی تو نہیں ہے. کیا صاحب کو جواب دینے لگے تو بندیا کی کر کے کیا جواب دے. اسی لیے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الفایا سے تو لال خریدنی ہے, وہاں جو کولے آندہ گلے وچ پا بیٹھو, اور تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنی, تے رنگ جوین دا لا بیٹھو. کہ گجر بابے بیٹھے نے روسی مل کر مجھے حضرت والد صاحب نے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا. بارش ہوئی تھی, وہ بھائی نا اس پائپ ڈلتے, بڑے بڑے پائپ نہیں ڈلتے جو سڑک کے درمیان, سیوریج کے پائپ, تو وہ انہوں نے مٹی ڈال کے, ابھی سڑک نہیں بنی تھی, مٹی تھی. میں دہی لینے گیا تو میرا پاؤں پھسل گیا, بارش ہوئی تھی, وہ دہی زمین پہ گر کے نظر آیا. میں بہرحال اٹھا اور میں سائڈ پہ بیٹھ کے نہ رونے لگ پڑا. میرے چچا جانا مجھے کہتے ہو کیوں رون رہے ہیں. میں چچا جی دہی رڑ گیا. کہتے ہیں رڑنا بھی شاید ہی رڑ گئی ہے کہ میں دہی کی ٹینشن نہیں ہے, انہوں ڈر اس گل تو لگن ڈیا مجھے نے پوچھنا تو ویک کے پیر کیوں نہیں سے رکھے ہیں. وہ ایک دن بیٹھے نا سفر پہ جا رہے تھے, مجھے بات یہ آئی, میں پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی بات. دوسری بات یہ یاد آئی, دوسرا خیال یہ آیا, میں نے کہا سلیمان اتنے کلو دہی روڑ کے ابو سامنے جانے ڈرنا سے, وہ چوڑے اجے اتنے تو سارا کچھ ہی روڑ چڑے کل وہ سامنے کیوں جانا ہے. کیا سارا کچھ روڑ چڑے, سب نمازیں ہمارے کھاتے میں کوئی نہیں, تلاوت ہمارے کھاتے میں کوئی نہیں, ذکر ہمارے کھاتے میں کوئی نہیں ہے. کہ یہ مکان ہے, کہ یہ بچے کیا ہے اور ہمارے کھاتے میں. وہ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے, رنگ جوین کا نام ہے. وہ تینوں بھیجیا ہی جا تہجد لے کے آ,
یا ذکر لے کے آ، درود لے کے آئی، خوش اخلاقی لے کے آئی، صلہ رحمی لے کے آئی، سخاوت لے کے آئی، قناعت لے کے آئی، زہد لے کے آئی، تقوی لے کے آئی، وہ تو جھوٹ کٹا کر لیا ہے، وہ تو غیبت دی پانڈ بن لیا ہے، وہ تو چگلیاں دی بوری پڑھ کے لائے ہیں. یہ تجھے کرنے بھیجا تھا؟ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے پیر ہنگ جوین دا اللہ بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شان کی منہ بخائیں گا جدا سارے سودا کا دفاع بیٹھے ہیں. یہ جتنے بچہ آج چل رہی ہے بھائی جی، آج چل دی پی چلا ہو جائے ان قریب بند ہو جائے، ان قریب بڑا کہیں گے بول، بتا وہ جذباتی ہو کے وہ پاس بیٹھی ہیں بیویاں بڑی عجیب ہو گئی، بول ابو بول، پھر یہ نہیں بولے گی. جتنا مرضی کو کہے بول بول، یہ نہیں بولے گی. لیکن آج تیرے اختیار میں ہے، آواز آ رہی ہے بول بول بندیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، بول یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بول بول. سارا دن انجی لنگ دیں، سارا دن انجی بار بار آڈر آ رہا ہے بول بول بندیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، بول کر ذکر پڑھ درود. سارا دن انجی لنگ دیں. تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے، تیرے میں جوین دا اللہ بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شان کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کرتے بات. تو وکری بات ہے حضرت، ہم آپ کو کہانی وکری سنا رہے ہیں. ہم نے تو آپ کا مزاج یہ والا بنا دیا کہ جناب کل اسی اتنے جانا ہے تو فرشتے نے مرسڈیز لے کے کھلوتے ہونا ہے. پہلے انہیں جانے سانو ایک بوکے دینا ہے، پھر ایک ہار جڑنا ساڈے گلے پانا ہے، تو انہیں کہنا جناب بابو مرسڈیز تے سدھا ہی جنت چلی ہے. مسلم شریف کی طویل روایت ساری نہیں مفہوم آیا مبارک حدیث محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے نا جو نعمتیں اللہ نے اس بندے کو دی ہوں گی، اللہ ایک ایک نعمت بندے کو یاد کرنا ہے. بندیا تجھے عمر دی، دیکھو نا کچھ ماں کے پیٹ سے مردہ ہے، کچھ 2 سانسیں لے کے چلے گئے، کوئی 4 ہفتے بعد چلے گئے، کوئی 4 ماہ بعد چلے گئے، کوئی 4 سال بعد چلے گئے، کوئی 10 سال بعد چلے گئے، کوئی 14 سال بعد چلے گئے، کوئی 20 سال. اب میری عمر 38 سال ہونے کو آئی، اس اگست 38 پوری ہوگی. تو پھر اللہ پوچھیں گے تو صحیح نا سلیمان میں نے اس کو 4 سانسیں نہیں لینے دی، ماں کے پیٹ سے وہ 4 سانسیں لے کے چلا گیا، وہ 4 ہفتے بعد چلا گیا، وہ 4 ماہ بعد چلا گیا، وہ 4 سال بعد چلا گیا، تجھے 38 پہ لے کے گیا. اب آگے کتنی ہے وہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے. جو جس وقت جس کھڑا ہوں میں اسی کی بات کروں گا. تجھے 38 پہ لے کے گیا تو بندہ عرض کرے گا ہاں دی. پھر اللہ کہے گا بندہ تجھے صحت بھی دی، بندہ تجھے مال بھی دیا، تجھے گھر بھی اچھا دیا تھا، دیا، تجھے بیوی بھی دی، تجھے بچے بھی دیا، تجھے پیسے بھی واوے دیے، تجھے کام بھی ذرا سوکھا دیا تھا، اتنا مشکل نہیں تھا. دی ایک ایک نعمت جو اللہ نے بندے کو دی ہوگی بندے کو یاد کروائی جائے گی. اور پھر آخر پہ اللہ پاک فرمائیں گے وہ بندے تو پھر بھی میں نے بھول گیا، تو پھر بھی مجھے بھول گیا. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے بندہ عرض کرے گا ہاں ربی میں تجھے بھول گیا. پھر لکھا ہے پھر آگے سے اللہ فرمائیں گے جا بندیا تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، جا آج پھر میں نے تجھے بھلا دیا. وہ لکھا ہے اللہ کا بندے کو بھلا دینا جہنم کے عذاب سے سخت نہیں عذاب ہوگا. اس لیے نہ صرف یہ نہیں کہ محفل میں یاد رکھیں، نہیں تنہائی میں بھی یاد رکھیں، بیچتے بھی یاد رکھیں، خریدتے بھی یاد رکھیں، اس کو ہر جگہ یاد رکھیں. ہم بھول گئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم حاضر و ناظر کے قائل ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے، 2 فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے ایمان کے ذوف کا عالم ہے کہ آج دکانوں میں لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اتنا ایمان کمزور ہو گیا.
جس کو اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں, کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں, اب اس کو کیمرے سے ڈرایا جائے گا؟ لیکن کیا ہے, ایمان کمزور ہے. اگر قوم کو یاد ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو حالات یہاں تک کیوں آتے ہیں؟ پھر کیوں دودھ میں کیوں ملاوٹ ہوتی ہے؟ پھر کیوں دال میں کنکر ڈالے جاتے؟ پھر کیوں آٹے میں بورا ملایا جاتا؟ پھر کیوں مرچوں میں بورا ملایا جاتا؟ ہم بھول گئے حضرت اللہ. قربان جاؤں, خوبصورت دور. کوئی یونیورسٹی نہیں, کوئی کالج نہیں, میں یونیورسٹی یا کالج کے خلاف نہیں, لیکن بس کیا بولیں یار, کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی فلانا گرامر فلانا کچھ بھی نہیں ہے. بس صفحہ کا فیض جاری و ساری تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں. ایک جگہ رک گئے, اندر سے آواز آ رہی ہے, ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کسی وجہ سے دودھ کم ہو گیا تو دودھ میں پانی ملا تاکہ اتنے دودھ بازار بکنے جائے اور اتنے پیسے نہیں. بیٹی آگے سے کہتی ہے اماں جی میں دودھ پانی نہیں مارا. ماں کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتی ہے حضرت عمر فاروق نے منع کیا. ماں کہتی ہے تو پانی پا, عمر کڑا ویکھ دے. بیٹی کہتی ہے امی عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن تیرا میرا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. چھوٹا سا سبق تھا, کوئی بڑا سبق تو نہیں تھا, کوئی 7 جلدیں تو نہیں تھی, کوئی اتنی موٹی کتاب تو نہیں تھی, چھوٹی سی بات تھی. علم یا علم بین اللہ یرا. بھول گئی قوم بھول گئی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, وہ آگاہ ہے, وہ باخبر ہے, اس کو پتا ہے سارا کچھ ہی. بھول گئے حضرت. اس لیے حضرت نہ بھولو, 4 دن گے نہ بھولو, راجے کی یاد کرو اور اپنے اللہ پہ یقین رکھو. جو آپ کا ہے یقین تک آ کے مل کے رہے, جو آپ کا نہیں ہے آپ کے سامنے بھی پڑا ہے. میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں. یہ ہم نا پھر ڈڑے آ گئے وہ اس دفعہ بھی انہوں نے ہمیں گرمی میں مچھلی کھلائی ہے. ان کی محبت ہی سامنے بھی چپ کر کے کھا لی ہے. وہ پچھلی بار بھی میں گیا نا تو انہوں نے ڈیم سے مچھلی کھلائی. ظاہر ہے فارمی مچھلی ڈیم کی مچھلی ذائقے میں تو فرق ہوتا ہے نا, نہ بھی ہو پھر بھی دل جوئی تو کرنی ہے نا جی اگلے کی. میں نے شکریہ ادا کیا. انہوں نے میں سیالکوٹ میں انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا, کہا کہ بھائی فلاں دن میں گھر ہوں تو اس دن بنانا, کھائیں گے, اللہ کا شکریہ ادا کریں. وہ حضرت کچھ فوتگی کا معاملہ بن گیا, مجھے کسی گاؤں جنازہ پڑھانے جانا تھا. گھر مچھلی بن رہی ہے. میں جب جنازہ پڑھا کے نکلا نا, ایک محبت والے دوست تھے حضرت نشائی صاحب کی طرف, اس نے ہاتھ پکڑا, وہ مجھے زبردستی گھر لے گئی چاہ پینی. وہ بات چاہ تک محدود نہیں رہی, چاہ کے ساتھ اس نے کچھ اور لوازمات بھی رکھ دی. میں ذرا احتیاط کرتا ہوں لیکن نہ کرتے کچھ کھانا ہی پڑ گیا اٹھا. بس وہ بھی کھانے کی دیر تھی کہ سیالکوٹ واپس آتے آتے میں شدید بیمار, گھر جانے کی بجائے ہسپتال. رات کو 12 ساڑھے 12 تک ہاسپٹل رہا. جاتے ہوئے ڈاکٹر نے پرچی تھمائی, اس میں دوائیاں لکھی, مجھے کہنے لگا سوا بھی انفیکشن ہو گئی ہے تو کو 2-3 دن سالن نہیں کھانا. میں کہا رہا ہے میری مچھلی میرے لیے پکی مچھلی نہیں کھان دیتی ہے. بس اپنے اللہ پہ یقین رکھو, بس اپنے اللہ پہ یقین رکھو. جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی ہے, جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کے لیے پکا ہو تو آپ کو نہیں ملے گا. یقین کرو, یہی تو ہماری طاقت ہے یقین. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ابتدا کی اصلاح بھی 2 چیزوں نے کی تھی. صحابہ علیہم الرضوان نے اس کی محبوب ہو کیا؟ فرمایا یقین اور دنیا سے بے رغبتی. اور فرمایا میری امت کے آخر کی اصلاح بھی 2 چیزیں کریں گی. صحابہ علیہم الرضوان نے اس کی محبوب ہو کیا؟ فرمایا وہ بھی یقین اور دنیا سے بے رغبتی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں, نہ یقین ہے نہ بے رغبتی. اور دنیا سے محبت ہماری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم حضرت اپنے بھائی کے گلے پہ بھی چھری چلانے کو تیار ہیں. کوئی دوسرا تو دور رہا نا, ہماری دنیا سے محبت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے گلے پہ بھی چھری چلانے کو تیار ہیں. ہماری دنیا سے محبت اس قدر بڑھ چکی ہے ہم اپنی بہن کا دوپٹہ پکڑ کے نا اس کو بھی کچہری میں لے جانے کو تیار ہیں. مجھے فون آیا تھا,
اللہ بڑی احتیاط کرتا ہوں عورتوں کے فون کے حوالے سے. اللہ نے عزت دی ہو تو پیر پیر پھونک کے چلنا پڑتا ہے. میں نہیں سنتا ہی نہیں کوئی بھی فون اس میں فیمیل ہو, لیکن اس نے ابتدائی سے کی حضرت کچھ نہ بولیے گا, صرف سن لیجئے بات میری, بعد میں فون کاٹ دیجئے گا. سازش کی تھی حضرت اس کی. میں نے کہا بولو. مجھے کہتی مجھے پتہ لگا ہے میرا بھائی آپ کی مسجد میں جمعہ ادا کرتا ہے, صرف میری طرف سے اتنا کہہ دینا. کیا میں وہی بہن نہیں؟ ایک دن کالج جاتے ہوئے ایک لڑکے نے گندی نظر سے مجھے دیکھا تھا, آپ نے مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا. آج آپ نے ایک پلاٹ کے لیے مجھ پہ کیس کر دیا ہے. ہر مہینے میں کچہری جاتی ہوں, ساری کچہری بھی گندی آنکھوں سے دیکھتی ہے, وکیل بھی گندی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, جج بھی گندی آنکھوں سے دیکھتا ہے. دنیا کی محبت ہمیں یہاں تک لے گئی ہے. جب تک حضرت اس کی سمجھ نہیں نہ ہوتی تو بھائی بھائی کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گھر میں مولی والا پراٹھا بھی پک جائے نا, بڑا آ جائے نا اور ماں کے پکاواں تو کہتی نہیں, کہتے ہیں کلیاں کی کھانا ہے میری چھوٹے نوان پہ. چھوٹا بھی اگر گھر آ جائے نا, ماں کے تھکا ہے بنا بھی پراٹھا, وہ کہتا ہے میری کلیاں کی کھانا ہے بڑے نوال ہیں جو. کیا ہو جاتا ہے بعد میں, کبھی جس کے بغیر ایک پراٹھا بھی تم سے نہیں کھایا جاتا تھا پھر اس کا گریبان پکڑ لیتے ہو. کیا ہو جاتا ہے؟ نہ بڑے کو یاد رہتا ہے کہ یہ چھوٹا تھا, نہ چھوٹے کو یاد رہتا ہے وہ بڑا تھا, نہ بھائی کو یاد رہتا ہے یہ بہن تھی, نہ بہن کو یاد رہتا ہے وہ بھائی تھا. اس وقت دنیا کی محبت سر چڑھ کے بول رہی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امت کی ابتدا کی اصلاح بھی دو چیزوں نے کی, امت کی آخر کی اصلاح بھی دو چیزیں کریں گی, یقین دنیا سے بے رغبتی. اور دکھ کی بات ہے جی ہماری جھولی دونوں سے خالی ہے, یقین نام کا نہیں ہے, اور دنیا سے بے رغبتی اللہ کی بنا نہیں. او یار واپس اسی راہ, وہی سکون کا راستہ ہے. یہ تو اقبال نے کہہ دیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اگر نبی علیہ السلام کا دامن چھوڑا تو کس کا کیا گیا؟ ہمارا بگڑا, سکون ہمارے گھروں کا گیا, محبتیں ہماری گئیں, رشتے ہمارے ٹوٹ گئے, کسی کا کیا گیا؟ یہ وہ کلہاڑا جو اپنے پیر پہ چلایا ہم نے, یہ وہ آئی ہے جس سے ہم وہی ٹان کاٹ رہے ہیں جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. او واپس یار اس کے رستے جڑا مدینے انو جان دے. کیا ویسے ہم سارے ہی رہے ہیں کہ مدینے چل رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یار اپنی گڈی کھلا کے چیک کر, تم گڈی کسی اور پاسے پا بیٹھا ہے, تیری گڈی مدینے نہیں جان دی. کیونکہ جڑی گڈی مدینے جائے وہ حالات ہیں جڑے نہیں ملے. جڑی مدینے دی گڈی اتنے 5 نمازاں پوری ہوندی ہیں, جڑی گڈی مدینے جاندی اتنے سویرے قرآن کھلدا ہے. جڑی گڈی مدینے جاندی ہے اس گڈی 'چ بہن والے والدین دے فرما بردار ہوندے نے. جڑی گڈی مدینہ پاک جاندی اس گڈی 'چ بہن والے لال کھاندے نے. جڑی گڈی مدینہ پاک جاندی ہے اس گڈی 'چ بہن والے زنا تو بچدے نہیں. چیک کرو یار, کیا ہم یہی رہے ہیں کہ گاڑی مدینہ پاک جا رہی ہے, لیکن نہیں حضرت گڈی مدینہ نہیں جا جان رہی. یہ حالات ہی مدینے والے نہیں, حالات ہی مدینے والے کوئی نہیں. آؤ یار اس وقت میرے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے. بڑی باتیں, برا سی ایسی باتیں کہ سمجھ میں نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے. میں پیچھے بھی رونا رو کے آیا. امت اب آپ اچھار مل گیا, امت کو اچھار مل گیا, لگی ہوئی ہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چار, حلیمہ مینوں نال رکھ لا. سوکھا کام ہے نا. وہ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گئے نے, تینوں پوچھدی ہیں وہ تیرے کو 5 نمازاں تے پڑھیاں نہیں گئیاں, آیا بھی نہیں بکریاں نوں چارہ پاؤن والا. اچھا کام ہے نا, لگے رہو لگے رہو. پتہ وصال ہو گیا حضرت حلیمہ کا, کون سا. آؤ یہ بتاؤ تیری نمازیں پوری ہیں؟ قرآن کھولا صبح, کتنی بار اللہ کا ذکر کیا, کتنی بار تو نے درود پڑھا, رات کو اپنے والدین کی ٹانگیں دبا کے سوتا ہے, اپنے والدین سے تیرا رویہ کیسا ہے, کیسا محلے دار ہے, کیسا بیٹا ہے, کیسا خامند ہے, کیسا داماد ہے, کیسا دکاندار ہے, کیسا گاہک ہے. نہیں یہ بات نہیں کرے گا کوئی, یہ سوکھا کام میں تیریاں بکری. جس نے لکھا, میں اس کے لکھنے پہ کوئی بات نہیں کر رہا, میں بات اپنی کر رہا ہوں. جو کرنے والی بات ہے وہ کریں گے نہیں, یہ سوکھا کام ہے نا. تیریاں بکریاں نوں پاواں گی میں چار, حلیمہ مینوں نال رکھ.
1450 سال ہو گئے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو. وہ تو ہوتی تو پوچھتی نا تمہیں سوکھا کام ہے. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیں نہیں یار ٹھیک ہے لیکن حضرت جی صرف مدینہ پاک کے ٹبے نہیں ہوتے, حضرت علی کی تلوار بھی ہے جنہیں اس کی بھی بات کرو, اس کی بھی بات کرو. اب ذوالفقار کی بھی بات کرو. صرف مدینہ پاک کے ٹبوں پہ نہ ٹھہرے رہو گا. اب وقت ذوالفقار کا ہے, اب ذوالفقار کا دور ہے. اب وہ دو تلواریں جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑا کرتے تھے اس کی بھی بات کرو حضرت. اب جو میرے محبوب علیہ السلام کی ذرا تھی اس کی بھی بات کرو. اب جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر کمان تھا اس کی بھی بات کرو حضرت. نہ ٹھہرے رہو یہاں, اب کچھ آگے آؤ تھوڑا سا. یہ نہ ہو حضرت جی ہم مدینے کے ٹبے کی تصویریں بناتے رہ جائیں اور پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہو گیا اور آگے بھی کیا کیا ہو جائے. اب یہ جو انڈیا میں معاملہ ہوا چھوٹا معاملہ ہے, چھوٹا معاملہ ہے. اور حیران کن بات ہے حضرت جس دن پہلی ریلی نکلی نا ہمارے سیالکوٹ میں, میں بھی اس میں پیچھے شامل تھا. دکھ اس بات پہ ہوا کہ ظاہر ہے وہ ریلی سڑک سے گزر رہی تھی, ٹریفک جام تھی, تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے تھے کی ہوا ہے مولوی پھر باہر آ گئے. لوگوں کو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہوا کی, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا. ہم اپنی اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں, ہم اپنی اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں. ہمیں فیس بک سے فرصت ملے تو پتہ لگے نا کیا ہوا ہے, ہم یوٹیوب سے باہر نکلیں تو ہمیں پتہ لگے نا کیا ہوا, کیا ہو گیا. اور پھر میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, پھر میں جذباتی ہو کے بڑا کچھ بول جاؤں گا, پھر میرے لیے مشکل ہوگا. بس میں یہ کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ میاں صاحب نے میرے ساتھی آنکھیں ایسی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانا نصابی ہیں. گئے وہی تھے, گئے وہی تھے حضرت جی, وہ گئے. وہ جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کے کھاوے, دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کے کھاوے, کتھوں نے عمر بہادر جڑا نصیب لاوے. کیونکہ ہم تو لگے ہوئے میری عمر مدینے جو ٹبیاں دی سکھا کھانے لگے ہوئے, تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ لگے ہوئے سوکھا کام میں نہیں. دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کی کھاو, کتھوں لے آواں, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ہے نا سینے لاوے. میں ایک سوال آپ سے کر کے بات ختم کرنے لگوں گا. یہ محرم شریف اب آنے والا ہے, ٹھیک ہے, ذی الحجہ, پھر اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا. بڑا شعر پڑھا, ہر نقیب پڑھے گا, ہر خطیب پڑھے گا, ہر نادھام پڑھے گا, سارے پڑھیں گے. کیا بولا؟ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی, یہ پڑھا جائے گا ایک ماہ بعد, دبا کے پڑھا جائے گا, پڑھنا بھی چاہیے, شعر بھی بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال بس آپ سے کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہو گیا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر. اچھا, وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا, سچ بتانا لاہور والوں, آپ کو کبھی چھلے میں وہ اسلام نظر آیا؟ کبھی مون مارکیٹ دیکھا ہو, کبھی سنٹوریس دیکھا ہو, کبھی کسی شادی میں نظر آیا ہو, کبھی کسی گلی میں, کسی محلے میں؟ تو پھر اسلام گیا کتنے ہوگا جس کے لیے امام حسین نے 72 قربانیاں پیش کی؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ کتنے ہے وہ اسلام؟ مجھے بھی تو بتا. لیکن کیونکہ امت نے سوکھا کام لبا رہا ہے, تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ. امام حسین نے نہیں آکھیا تیریاں بکریاں نو پاواں گی چارہ. کربلا گئے, کربلا گئے, کربلا گئے, کربلا گئے. پھر وقت ہے کربلا جانے کا. اٹھو اور کوئی کام کریے یار, بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا.
نہیں، نوجوان بیٹھے ہو اپنی نمازیں پوری کرو بیٹھو، با کردار بنو، کوئی مقصد دو زندگی کو یار. یہ اٹھے سوئے کھایا پیا کپڑے بدلے سورے گئے پیکے گئے وہاں گئے وہاں گئے وہاں، یہ ہے زندگی؟ کیا یہی وہ حضرت انسان تھا جس کے لیے 4 قسمیں کھا لی گئیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جس کے کھاتے میں اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا یہ زندگی ہے؟ نہیں. اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. مقصد کوئی مقصد نہیں. اور میرے خیال سے رجی پاکستان سے بڑا ہمارے پاس اور کیا مقصد ہے؟ آپ کا پاکستان، میرا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، علامہ محمد اقبال کا پاکستان، جماعت علی شاہ کا پاکستان، میر علی کا پاکستان، فقیر محمد کا پاکستان، شیر محمد کا پاکستان. آپ کے پاکستان کو ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے. اٹھو، ہوش میں آؤ، ہوش کی باتیں کرو. خدا کی قسم ہے کل جواب دینا پڑے گا جا کے حضور نبی علیہ السلام کو، ہم سب کو. کیا کیا تم نے میرے پاکستان کے ساتھ؟ بنا کے دے دیا نا، فیض ہے نگاہ مبارکہ کا، بن گیا، وجود میں آ گیا. ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا حضرت؟ ہم نے مانگنے والا پاکستان بنا دیا. کبھی یہ پاکستان حضرت جی یہ حضرت کبھی کہیں مانگنے جاتا ہے، کبھی کہیں مانگنے جاتا ہے، کبھی کہیں مانگنے جاتا ہے. مانگنے کے لیے بنا تھا؟ یہ مانگنے کے لیے نہیں بنا تھا، لیکن ہماری کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کو بننا پڑا مانگنے والا. چھوڑ دو سب کو حضرت. آج اس محفل سے سارے یہ ذہن لے کے جائیں میں نے ٹھیک ہونا ہے، سب ٹھیک ہو جائے. تو پتر جی نہیں دیر میں ٹھیک نہ آیا سی ایک دوجے نو ٹھیک کر دے رہے تو ٹھیک کھ بھی نہیں جی ہونا ہے. خود کو ٹھیک کرو. سب سے بڑی ہماری خرابی ہے آپ ہی نہیں ٹھیک ہونا. خود کو ٹھیک کرو، خود کو ٹھیک کرو. یا پھر اقبال بھی رو کے کہتے ہیں، اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. آخری بات، 7 بات یہی ہوں لاہور دی. نہیں ادھر میرے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں میں جاپان گیا ادھر لیکچر کے لیے، ایک بیان کیتا، کہنے ٹیکسی کرائی دوسری جگہ جانا سی. میں کارڈ وایا جاپانی ڈرائیور تھا. اس کو میں نے کہا بھی میں ایتھے جانا ہے. کہتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھا، اس نے گاڑی کا میٹر آن کیا، گاڑی چل پڑی. کہتے آگے جا کے اس نے گاڑی کا میٹر بند کر دیا، گاڑی کا میٹر اس نے بند کر دیا. میں بڑا حیران آیا اس کو مجھ پہ اتنا پیار کہاں سے آ گیا کہ مجھے فری لے کے جا رہا ہے. کہتے کافی آگے جا کے یو ٹرن آیا، اس نے یو ٹرن سے ٹرن لیا، آگے کی جگہ آگے اس نے میٹر پھر آن کر دیا. میں بڑا حیران ہوا یہ کیا ہے. کہتے جہاں میں نے پہنچنا تھا پہنچا، لوگ انتظار میں کھڑے تھے. میں اترا اور میں نے وہ جنہوں نے بلایا تھا میں نے کہا انہوں جان نہ دیو، ساری بات بتا کے کہنے پوچھو یہ کی ہوا ہے. اس بندے نے اس سے جاپانی ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو، کیوں بند تو نے کیوں کیا تھا اور آگے جا کے تو نے کیوں چلا دیا. سن ذرا. وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا آگے جا کے نا یو ٹرن تھا جس سے میں نے گاڑی ٹرن کرنی تھی، لیکن بس وہ خیال آیا اور میں یو ٹرن لینا بھول گیا. بگلا یو ٹرن بہت آگے جا کے تھا. کوئی قصور اس کا تو نہیں تھا نا، میرا تھا، اس لیے میں نے میٹر ہی بند کر دیا. اور کہتے جب گھوم کے پھر اسی یو ٹرن پہ ہے نا جہاں سے یو ٹرن لینا تھا، میں نے پھر میٹر آن کر دیا. کہتے میں حیران رہ گیا، ان کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں، ان کے پاس بخاری نہیں، مسلم نہیں، ترمذی نہیں، نسائی نہیں، ڈاکٹر سلیمان دے گھنٹے گھنٹے دے بیان نہیں، 4 جمعے نہیں، 2 عیداں نہیں، محفل میلاد نہیں، 10 محرم نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. اسکالر نہیں، کتابیں نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن پھر بھی میرے پاکستان میں سارا کچھ بھی ہے، سب کچھ ہے. 4 جمعے ہیں، 2 عیدیں ہیں، رمضان ہے، قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ریاض الصالحین ہے، کیمیا سعادت ہے. نہیں کریے کچھ یار، بڑا ٹائم ضائع کر بیٹھے. اور خود سے شروع کرو. سلیمان خود کو ٹھیک کرے، سلیمان خود سے ابتدا کرے، پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. جب سلیمان ٹھیک نہ ہو کچھ ٹھیک نہیں. اسی طرح چلتا رہے. اللہ آپ کی خیر فرمائے، اللہ میرے پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ ہمیں
باکردار مسلمان بنائے، ہمارے اخلاق اچھا ہو، وما علینا الا البلاغ